بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بڑھتی عمر کے ساتھ وہ تبدیلیاں جو ہر انسان رفتہ رفتہ محسوس کرنے لگتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، شریک حیات، بچوں اور دوستوں سے محبت میں کمی آنا اور اب جا کر خود سے محبت کرنا۔ انسان بزرگوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بات تو آپ پہلے بھی کئی بار سنا چکے ہیں، بلکہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ قصے بزرگوں کے دل کا راستہ ہوتے ہیں جو انہیں ماضی میں لے جاتے ہیں۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ غلط بات پر کسی کو شرمندہ کرنا، ہر کسی کو درست کرنا میری ذمہ داری نہیں۔ سکون درستگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے چربی پگھلتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ سانس کی بندش ہو تو تلسی، ادرک اور شہد کا قہوہ صبح و شام پئیں، پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اگر گرمی میں جلد پر دانے نکل آئیں تو چاول کا آٹا، ملتانی مٹی اور عرق گلاب ملا کر لیپ کریں۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے، پسینے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جلد بے جان لگے تو ہفتے میں ایک بار انڈے کی زردی، لیموں اور بیسن کا ماسک لگائیں، جلد میں نکھار آتا ہے۔ جلد کی چمک بڑھتی ہے اور مردہ خلیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہو تو سونڈ، ہلدی اور ادرک ملا کر قہوہ بنائیں اور روزانہ پئیں۔ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں واضح کمی آتی ہے۔ بالوں کو لمبا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ہفتے میں 2 بار آملہ کا پیسٹ لگائیں۔ اگر کھانا ہضم جلدی نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف اور مصری چبائیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف اور مصری کا سفوف روزانہ رات کو 1 چمچ کھائیں۔ یہ دماغ اور آنکھوں کو طاقت دیتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں جلتے ہو تو ناریل کا تیل اور کافور ملا کر رات کو لگا کر سوئیں۔ یہ جسمانی حرارت کو کم کرتا ہے، جلن کی کیفیت دور ہوتی ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات عالی شان۔ نمبر 1، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 2، رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر رشتہ دار بیمار ہوں تو ان کی مزاج پرسی کیجیے۔ رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں ضرور شرکت کریں۔ اگر رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جائے تو اس پر صبر کرنا اور تعلق قائم رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر نظر کمزور ہو یا اعصابی تناؤ کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 عدد بادام، 1 چمچ سونف اور چٹکی بھر مصری کو پیس کر سفوف بنا لیں اور روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ پیارے ناظرین، نظر تیز، اعصاب کا تناؤ کم اور سفید موتیا پن دور ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہتی ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ اگر پاؤں کے ناخن ٹوٹتے ہوں تو رات کو زیتون کا تیل لگا کر موزے یا دستانے پہنیں، ناخن آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائیں گے۔ نظام ہضم کو صاف کرنا ہو تو ہفتے میں 1 بار سادہ نیم کے پتوں کا قہوہ پی لیں۔ دل تیز دھڑکنے کی پرابلم ہو تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے خالی پیٹ 1 کشمش چبائیں، دل کی دھڑکن خود بخود متوازن ہونے لگے گی۔ اور بال جھڑنے کا مسئلہ ہو تو زیتون اور ناریل تیل مکس کرکے ہفتے میں 1 بار لگائیں۔ پانی کا زیادہ استعمال تھکن، درد اور سوجن دونوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیتا ہے۔ میتلی آتی ہو تو ادرک یا پودینے کا قہوہ پئیں۔ گرمی دانے یا الرجی کی شکایت ہو تو نہانے سے پہلے جسم پر تلسی اور سندل کا پانی چھڑکیں۔ الرجی اور گرمی دانے کنٹرول میں رہتے ہیں، جلد ٹھنڈی رہتی ہے اور خارش نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں سوجن ہو تو ٹھنڈے کھیرے کی سلائڈ بنا کر آنکھوں پر رکھیں۔ پیارے ناظرین، سوجن میں آرام آتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے
اور نظر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ معدہ بار بار خراب ہو تو پودینہ اور لیموں ملا کر کھانے سے پہلے چبائیں۔ نظام ہضم بہتر ہوتا ہے اور کھانا جلدی سے ہضم ہوتا ہے۔ تربوز کھانے سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے اور گرمی کی تھکن سے بچاتا ہے۔ خواب میں رونا یا دانت گرتے دیکھنا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہچکی نہ رکے تو ایک قطرہ شہد ایک گلاس پانی میں ڈال کر پئیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، نزلہ زکام کی ضد ختم کرنے کے لیے اجوائن اور سونف والا قہوہ پئیں۔ اگر بار بار منہ میں چھالے لگنے کا مسئلہ ہو تو دن میں 2 بار ناریل پانی ضرور پئیں۔ منہ کی گرمی دور ہوتی ہے، چھالے جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور اندرونی صفائی ہوتی ہے۔ اگر دل بار بار گھبرائے تو سیب کا رس، سونف اور ارک گلاب کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ نیند کی کمی ہو تو رات کو سونے سے پہلے کشمش دودھ میں ملا کر پئیں۔ پیارے ناظرین، نیند گہری آتی ہے اور ذہنی تھکن دور ہوتی ہے۔ بچوں کے قد کی نشوونما کو بہتر بنانے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ دودھ، شہد اور کھجور کھلائیں۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو تو صبح نہار منہ 1 گلاس گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پئیں۔ خوش رہنے کے 3 رہنما اصول۔ شکر گزار بنیں، جو ہے جب وہی کافی لگنے لگے تو دل میں سکون ہوتا ہے۔ کم تکبر، زیادہ قناعت۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر نہیں، اپنی نعمتیں گن کر جینا سیکھو۔ اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ رشتے جب دل سے نبھائے جاتے ہیں تو دل خوش رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، غیر ضروری بوجھ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ہر بات، ہر شکایت دل میں رکھنا یہ خوشی چھین لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اعتماد بری طرح ٹوٹ چکا ہو اور اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے ناظرین، اپنے درد کو تسلیم کرنا۔ سب سے پہلے یہ قبول کریں کہ آپ کا دل دکھا ہے، اس کا انکار نہ کریں۔ اپنے جذبات کو دبائیں مت، بلکہ کسی محفوظ جگہ جیسے کسی اچھے دوست یا کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کرنے سے اپنے احساسات کو باہر نکالیں۔ خود پر دوبارہ اعتماد پیدا کریں۔ اکثر جو دوسروں پر سے اعتبار اٹھتا ہے تو اس کی جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا خود پر اعتماد بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کی سوچ، احساسات اور راز قیمتی ہیں۔ اگر کوئی اور اس کی قدر نہیں کر سکا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات، اعتماد ایک جذباتی عمل ہے جو آہستہ آہستہ بنتا ہے اور اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں وقت اور محنت لگتی ہے۔ جب کوئی اپنا درد یا راز کسی کو بتاتا ہے تو وہ راز افشا ہو جائے تو انسان کو شدید شرمندگی، غصہ اور خود پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جب اپنے بھی ساتھ نہ دیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ دوسروں کے لیے حدود مقرر کریں۔ دوبارہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہر بات سب کو بتا دیں۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کس کو کیا بتانا ہے، کب بتانا ہے اور کب چھپا رہنا بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، یہ جذباتی حفاظت کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو آزمائیں، سب پر اعتماد نہ کریں لیکن سب کو مشکوک بھی نہ سمجھیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کر کے دیکھیں، کون آپ کی بات کو سنبھالتا ہے اور کون نہیں۔ جو لوگ چھوٹی چیزوں کا رازداری رکھتے ہیں ان کو آپ بڑی باتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو پروفیشنل مدد لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہے یا آپ ہر وقت شک میں رہتے ہیں یا شدید ڈپریشن اور انزائٹی محسوس ہوتی ہے تو کسی ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیں۔ اس سے آپ کو ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی اور اعتماد واپس آہستہ آہستہ بحال ہوگا۔ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں لیکن جلدی میں نہیں۔ جس نے آپ کا اعتبار توڑا اس کو معاف کرنا آسان نہیں اور فوراً معافی بھی ضروری نہیں، لیکن معافی آپ کے دل کے بوجھ سے آزاد کر دے گی۔
معافی کا مطلب دوبارہ قریب کرنا نہیں، بس اپنے دل کو زہر سے بچانا ہے۔ آخری بات، اعتماد ایک پودے کی طرح ہے۔ اگر زمین زرخیز ہو، پانی ملے، روشنی ملے تو وہ دوبارہ اگ سکتا ہے۔ آپ کے اندر وہ زمین موجود ہے، صرف وقت، صبر اور صحیح ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ زندگی کا بوجھ ہلکا کرنا سیکھیں۔ کہتے ہیں ہر شخص اپنے کندھوں پر کوئی نہ کوئی بوجھ لیے پھرتا ہے، کبھی مسائل کا، کبھی یادوں کا، کبھی پچھتاؤں کا۔ لیکن یاد رکھیں، بوجھ کے لیے دعا ضروری نہیں، کبھی کبھار صرف نیت بدلنے، نظر کا زاویہ بدلنے اور خیر بانٹنے سے دل کا دباؤ اتر جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کسی کو مسکرا کر سلام کرنا، کسی بچے کو چاکلیٹ دے دینا، کسی کے لیے ٹھنڈا پانی رکھ دینا، کسی اجنبی کو دعا دے دینا، یہ سب ایسے کیمیکل فری علاج ہیں جو نہ صرف آپ کو سکون دیتے ہیں بلکہ دل کو روحانی شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بوجھ انسان خود نہیں اتارتا وہ جسم، دل و دماغ کہیں نہ کہیں تھکا ہی دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج کی اپنی گٹھر گٹھری خود ہی اتار دیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں، دعا کے بغیر جینے کا لطف آج ہی محسوس کریں۔ پیارے ناظرین، دمہ کے لیے آزمودہ گھریلو نسخہ۔ دمہ ایک دائمی بیماری، مگر چند قدرتی چیزیں اس کی شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اجزائی ترکیبی: لہسن کے جوئے 2 عدد، شہد 1 چمچ اور 1 کپ پانی۔ بنانے کا طریقہ: رات کو سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 عدد لہسن کے جوئے ڈال کر ابالیں۔ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر اس میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر پی لیں۔ فوائد: سانس کی نالیوں کی سوجن کم ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، بلغم خارج ہوتا ہے، سانس لینے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ یہ نسخہ روزانہ استعمال کریں، خاص طور پر سردیوں میں۔ لیکن اگر دمہ شدید نوعیت کا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھے اور مخلص لوگ جب زخم کھاتے ہیں تو شور نہیں مچاتے، وہ چپکے سے درد کو سنبھال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہ بدلہ، نہ ڈرامہ، بس ایک خاموش فاصلہ۔ مگر وہ پھر بھی مہربان رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اعتماد ختم، رشتہ بکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا اچھا انسان بغیر کچھ کہے چلا جائے تو سمجھ لو اس نے تمہیں موقعوں پر موقع دیے ہوں گے۔ اب جب خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اس کے صبر کا اختتام ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، اچھے لوگوں کو آزمائش آئے، سچوں کو دکھ دیا جائے اور مخلص کو الگ سمجھا جائے تو یہ حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ جنت ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو ہمیشہ آرام میں ہوں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے، کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس لیے خود کو سنوارنا ہی اصل عبادت ہے۔ انسانی جسم کا سب سے محنتی عضو دل ہے، جو پیدائش سے لے کر موت تک برابر دھڑکتا رہتا ہے۔ ایک اوسط انسان کا دل ایک دن میں 1,15,000 دفعہ دھڑکتا ہے اور 20,000 گیلن خون روزانہ پمپ کرتا ہے۔ جانوروں میں سب سے بڑا دل بلو وہیل کا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی شریانوں میں ایک 5 سال کا بچہ سلائڈ لے سکتا ہے۔ بلو وہیل کے دل کا اوسط وزن 700 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانوروں میں سب سے چھوٹا دل فری فلائی کا ہوتا ہے۔ حشرات الاراض میں ایک فری فلائی سب سے چھوٹا کیڑا ہے جس کی جسامت 0.5 سے لے کر 1 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے دل کا سائز آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا چھوٹا ہوگا۔ موت انجام نہیں، ایک نیا آغاز ہے۔ آنکھ بند ہوتی ہے یہاں اور اگلا جہان روشن ہو جاتا ہے۔ زندگی کا اصل سفر عالم
برزخ سے شروع ہوتا ہے۔ ہر کسی کے لیے ایک حد مقرر کریں۔ اگر کسی کی باتیں یا رویہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے تو واضح کریں کہ یہ قابل قبول نہیں۔ خاموشی کو طاقت نہ سمجھیں بلکہ سچ کو نرمی سے کہنا بھی عبادت ہے۔ تعلق نبھائیں، خود کو مٹائے بغیر کے رشتے۔ ہمارے جذبات کی قدر کریں، صرف قربانی نہیں مانگیں، اپنی ذات سے مخلص رہیں۔ جب تک آپ خود سے سچ نہیں بولیں گے کوئی اور آپ سے سچ نہیں نبھائے گا۔ کبھی کبھی انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے، سامنے والے کی زیادتی، رویے کی تلخی، الفاظ کی زہریلی چبھن محسوس کرتا ہے لیکن کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا کہ وہ شخص اپنا ہے، کیونکہ ہم اسے کھونا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو، برداشت کر لو، وہ ایسا ہی ہے، اور یہی جملہ آہستہ آہستہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کرنے لگتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کو زندگی میں رکھنا تبھی بہتر ہوتا ہے جب وہ ہمیں جینے دے، ورنہ وہ شخص صرف ایک مسلسل اذیت بن جاتا ہے۔ ایک زہر جو بظاہر میٹھا لگتا ہے لیکن اندر ہی اندر ہماری خودی، ہمارے جذبات، ہمارے عزت و نفس کو مار رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں وہ ایسا نہیں تھا پہلے، بس حالات میں بدل دیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنا رویہ سے اجازت دی کہ وہ ہمیں بار بار توڑ دے، اور ہم بار بار اپنی خاموشی کو برداشت کا نام دیتے ہیں۔ خاموشی بھی ایک گناہ بن جاتی ہے جب آپ کسی کی برائی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، تو آپ صرف اس شخص کو نہیں خود کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کی روح کو دباتی ہے، یہ خاموشی دوسرے کو اور طاقتور بناتی ہے۔ یہ خاموش آخرکار ایک دن اندر ہی اندر چیخ میں بدل جاتی ہے۔ ہرا دھنیا سوجن دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہرے دھنیے کو زیادہ تر کھانوں کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کئی بیماریوں کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ جلد کی الرجی، ہائی ٹینشن، کمزور ہڈیاں اور دمے جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی سوجن کو ختم کرنے کے لیے آپ ہرے دھنیے کی چائے کا استعمال کریں تو سوجن سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہرے دھنیے کے پتے اور ساتھ اس کی ڈنڈیاں کو باریک کاٹ لیں اور ایک ایئر ٹائٹ جار میں بند کر کے ایک ہفتے کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ پھر ایک ہفتے بعد جار کو فریج میں سے نکالیں اور انفیوژن باسکٹ میں ایک کپ پانی میں ایک چمچ ہرا دھنیا شامل کر دیں اور پکا لیں۔ اس کا ذائقہ دار بنانے کے لیے آپ اس میں ادرک، شہد اور لیموں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ چائے گرم ہی پینی ہے۔ ہم سب کچھ حاصل کرنے کے دوڑ میں بھاگ رہے ہیں اور وہی سب کچھ کھو بیٹھے ہیں جو اصل میں ہمارا تھا: سکون، سچ اور خودی۔ یہ معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نظر آنے کا فن سیکھو، چاہے تمہارے اندر کچھ باقی نہ بچے۔ یہاں کردار سے زیادہ کپڑے بولتے ہیں، سچ سے زیادہ لائکس کی قیمت ہے، اور انسانیت صرف تب یاد آتی ہے جب کوئی مر جائے۔ ہم رشتے بھی نبھاتے ہیں بس دکھاوے کے لیے، اور خواب بھی دیکھتے ہی بس سونے سے پہلے، کیونکہ جاگتے میں حقیقت بہت تلخ ہے۔ زندگی اب جینے کا نام نہیں، برداشت کا دوسرا نام ہے۔ دنیا کی سب سے سخت اور خاموش سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے اپنے ذکر کا ذوق چھین لے۔ دل دنیا کی فضول باتوں میں الجھا رہے اور زبان ایسے جملے بولے جو تمہاری نیکیوں کو مٹا ڈالے۔